بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ داخل نصاب کتاب ہدایت النحو درس نمبر 3 مصنف علیہ رحمہ، اس میں نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں النحو، نحو علم جاننا ہے، باصول ایسے اصول کا، یعرف بہا، یعرف پہچانی جاتی ہیں، بہا جس کے ذریعے، احوال اواخر الکلم الثلاث تینوں کلموں کی آخر کے احوال، تینوں کلموں سے مراد اسم، فعل اور حرف، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ دیکھیں یہاں کیا بتایا، نحو جاننا ہے ایسے اصول کا، تو اصول جاننا ہے، تو جیسے نحو میں جانا گیا ہے ایک اصول جانا گیا کیا ہے، کل فاعل مرفوع، کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو جہاں جہاں فاعل بنے گا وہاں وہاں ہم اس کو جان لیں گے کہ یہ فاعل ہے تو مرفوع ضرور ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا جاءنی زید، تو زید کیا ہے، مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ ہم نے کہا ذہبت زینب، تو یہاں زینب کیا ہے، مرفوع فاعل ہے، تو ہم نے جان لیا یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور کیا جانا جاتا ہے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، فرماتے ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت پہچانی جاتی ہے کہ کس طرح سے ملانا ہے، کس طرح سے نہیں ملانا، کہ کب مبتدا خبر پر مقدم ہوگا، کب خبر مبتدا پر مقدم ہوگی، اور فاعل جو ہے ہمیشہ فعل سے مؤخر ہوگا وغیرہ ذالک۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، فرماتے ہیں والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، اور اس کی غرض و غایت ہے ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا کلام عرب میں، یعنی جو عربی کلام ہے اس میں خطائے لفظی نہ ہو، اس لیے علم نحو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تاکہ جو عربی کلام ہے جس میں قرآن و حدیث ہے اس میں خطا نہ ہو، لفظ میں خطا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے، وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے، یعنی جس کے عوارض ذاتیہ سے علم بحث ہوتی ہے وہ اس کا موضوع ہوتا ہے، اور علم نحو میں کس سے بحث ہوگی، کلمے اور کلام سے بحث ہوگی، اس لیے کلمہ اور کلام اس کے موضوع ہیں، یعنی پورا کیا ہے، پورا نحو جو ہے کلمہ اور کلام ہی پر منحصر ہے۔